بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پریویس سیشن میں ہم تختی نمبر 9 سے شد کے ان مرکبات کا ایکسرسائز کر چکے ہیں جب مشدد حرف کے بعد ساکن حرف آ جائے یا مشدد حرف کے بعد دوسرا مشدد حرف یا تیسرا مشدد حرف متصل آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے چینل پر آنے والے اپنے نئے ویور سے میرا ایک ریکویسٹ، چونکہ ہم عین القرآن سٹیپ وائز سیکھ رہے ہیں تو بہترین انداز میں قرآن مجید مع تجوید پڑھنے کے لیے کائنڈلی تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پریویس سیشنز کے تمام ویڈیوز کو شروع سے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں۔ مرحلہ نمبر 1 میں عین القرآن کی تختی نمبر 10 سے آج ہم مدات سیکھیں گے۔ مدات جمع ہے مد کی۔ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد کے ابتدائی پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی۔ حروف مدہ یا کڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنے کو مد اصلی کہتے ہیں۔ نمبر 2 مد فرعی۔ حروف مدہ یا کڑی حرکات کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد فرعی کہتے ہیں جب ان کے بعد اسباب مد یعنی حمزہ، سکون یا شد میں سے کوئی سبب موجود ہو۔ مد فرعی کے 9 اقسام ہیں۔ حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب یعنی مد متصل کہتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جاء، الف سے پہلے زبر الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ مد متصل۔ قاف پیش قو، را واو مد پیش رو، حمزہ 2 زیر ان، ان واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ مد متصل۔ یا پیش یو، واد یا مد زیر وی، یضی، حمزہ پیش او، یضیء، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ مد متصل۔ حمزہ پیش او، لام مد کڑی زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائک، کڑی زبر قائم مقام الف مدہ، کڑی زبر کے بعد اسی کلمے میں حمزہ مد متصل۔ حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ماء، صاد الف زبر صا، ماء صا، با زبر با، ماء صاب، الف سے پہلے زبر الف مدہ کے بعد دوسری کلمے کے شروع میں حمزہ مد منفصل۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ مد اصلی، الف سے پہلے پر حرف الف مدہ پر۔ قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالوا،
زبر آ قالوا میم نون زبر من نون الف زبر نا قالوا آمنا الف سے پہلے زبر الف مدہ مد اصلی الف سے پہلے پر حرف الف مدہ پر واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کے بعد دوسری کلمے کے شروع میں حمزہ مد منفصل کڑی زبر قائم مقام الف مدہ مد اصلی الف سے پہلے زبر الف مدہ مد اصلی فا یا مد زیر فی حمزہ فا زبر اف فی اف واو الف زبر وا فی اف وا ہا زیر ہی فی افواہی ہا میم زیر ہم فی افواہہم یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کے بعد دوسری کلمے کے شروع میں حمزہ مد منفصل الف سے پہلے زبر الف مدہ مد اصلی میم زبر ما عین زبر ع مع ہا مد الٹا پیش ہو معہ حمزہ لام زیر اللام الف زبر لا معہ الا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ الٹا پیش کے بعد دوسری کلمے کے شروع میں حمزہ مد منفصل الف سے پہلے زبر الف مدہ مد اصلی جب حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو اسے مد لازم حرف مخفف کہتے ہیں صاد صاد بنا ہے صاد الف دال مد زبر صاد یعنی الف سے پہلے زبر الف مدہ کے بعد دال ساکن مد لازم حرف مخفف نون بنا ہے نون واو نون مد پیش نون یعنی واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کے بعد نون ساکن مد لازم حرف مخفف قاف کاف بنا ہے قاف الف فا مد زبر قاف یعنی الف سے پہلے زبر الف مدہ کے بعد فا ساکن مد لازم حرف مخفف حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد کوئی حرف اسی کلمے میں ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو یعنی وقف کی وجہ سے نہ ہو اسے مد لازم کلمہ مخفف کہتے ہیں حمزہ لام مد کڑی زبر آل حمزہ کڑی زبر آل نون زبر نہ آنا کڑی زبر قائم مقام الف مدہ کڑی زبر کے بعد اسی کلمہ میں لام ساکن مد لازم کلمی مخفف کڑی زبر قائم مقام الف مدہ مد اصلی پوائنٹ نمبر 5 اور پوائنٹ نمبر 7 کو تختی نمبر 12 وقف میں پوائنٹ نمبر 1 کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو یعنی سکون وقف کی وجہ سے نہ آیا ہو تو اسے مد لازم لین کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد
سورہ مریم کے شروع کا حروف مقطعات یعنی کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، اس لیے اس عین کو ہم عین مریم سے بھی جانتے ہیں۔ عین میں جو مد ہے یہ مد لازم لین ہے، یعنی عین یا نون مد زبر عین، یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین کے بعد نون ساکن مد لازم لین۔ حامیم، عین، سین، قاف۔ سورہ شورى کے شروع کا حروف مقطعات ہے، اس عین کو عین شورى کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس عین میں جو مد ہے یہ مد لازم لین ہے، یعنی عین یا نون مد زبر عین، یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین کے بعد نون ساکن مد لازم لین۔ جب حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو تو اسے مد لازم حرف مثقل کہتے ہیں۔ الف لام میم، لام میں مد لازم حرف مثقل ہیں۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ کے بعد میم مشدد مد لازم حرف مثقل۔ الف لام میم صاد، لام میں مد لازم حرف مثقل، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کے بعد میم مشدد مد لازم حرف مثقل۔ طاسیم میم، سین میں مد لازم حرف مثقل، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ کے بعد میم مشدد مد لازم حرف مثقل۔ حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد کوئی حرف اسی کلمے میں مشدد ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ الف جیم مد زبر جیم زبر جا، حاجہ، کاف زبر کا، حاجک، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں جیم مشدد مد لازم کلمی مثقل۔ دال الف با مد زبر دابا زبر با، دابا، تا دو زیر تین، دابتن، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں با مشدد مد لازم کلمی مثقل۔ واو زبر و، لام واد زبر لو واد، الف لام مد زبر وال، ولو واللام، یا زیر لی، ولو والی، نون زبر نا، ولو واللین، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں لام مشدد مد لازم کلمی مثقل، الف سے پہلے پر حرف، الف مدہ کے ساتھ مد پر، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مد اصلی۔ واو صاد زبر والصاد، فا مد کڑی زبر صوف، والصوفا کڑی زبر فا،
تا زیر تی والصافاتی. کڑی زبر قائم مقام الف مدہ، کڑی زبر کے بعد اسی کلمے میں فا مشدد مد لازم کلمی مثقل پر حرف کڑی زبر پر، کڑی زبر کے ساتھ مد بھی پر. امید ہے کہ آج کا ہمارا سیشن آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا. اللہ کریم قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.